السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی کہانی کا ٹائٹل ہے چور کی ہوشیاری۔ دوستو، قبیلہ انصار کا ایک آدمی ابو طامہ نامی تھا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک زرہ چوری کر لی اور اسے آٹے کی ایک تھیلی میں چھپا کر لے چلا، مگر اتفاق سے اس کی تھیلی میں سوراخ ہو گیا اور اس سے تھوڑا تھوڑا آٹا گرنے لگا۔ جس گھر سے اس نے چوری کی تھی وہاں سے اس کے گھر تک آٹا گرنے کی وجہ سے نشانات ظاہر تھے۔ اب لوگوں کو گمان ہونے لگا کہ اسی آدمی نے زرہ چوری کی ہوگی۔ چنانچہ اس سلسلے میں لوگوں کے درمیان چیم گویا ہونے لگی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ابو طامہ ہی نے زرہ چرائی ہے، جبکہ بعض لوگ اس بات کی تردید کرتے تھے اور وہ ابو طامہ کو بری قرار دے رہے تھے۔ اسی دوران میں ابو طامہ ایک یہودی کے گھر گیا۔ اس نے یہودی کے پاس وہ زرہ بطور امانت رکھ دی، پھر اپنے گھر آیا اور خاندان والوں سے کہنے لگا، جب لوگوں نے میرے اوپر یہ الزام تراشی کی کہ میں نے ہی زرہ چوری کی ہے تو میں نے اس سلسلے میں تفتیشی کارروائی کی کہ آخر چور کون ہے۔ میں نے جگہ جگہ اس کا پتہ لگایا مگر چور کا پتہ نہ لگ سکا۔ آخر بڑی محنت اور تگ و دو کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ در حقیقت وہ زرہ فلاں یہودی کے پاس ہے، لہذا اس میں کوئی شبہ نہیں، اسی نے وہ زرہ چوری کی ہے۔ خاندان والے ابو طامہ کی چکنی چپڑی باتیں سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ لوگوں کے روبرو ابو طامہ کی برات کا اعلان فرما دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتیں غور سے سنی اور سچ مچ ابو طامہ کی برات کا اعلان کرنے کا ارادہ فرما لیا، مگر اس اعلان برات سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرما دی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ حقیقی چور وہ یہودی نہیں بلکہ وہ انصاری ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خائن شخص کی سفارش کے ارادے سے منع فرما دیا اور اللہ کی کتاب کے ذریعے سے فیصلہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، جس کا ترجمہ ہے، یقیناً ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس چیز کے مطابق فیصلہ کریں جس سے اللہ نے آپ کو شناسا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے، اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرے جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں۔ یقیناً دغا باز گنہگار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔